اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کے اندر ایک بہت بڑی دوسری قربانی جو اللہ کے حبیب کی آل نے دی ہے اس اسلام کی خاطر، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا فلسفہ رکھتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا خاندان تک لٹا دیا۔ کیوں لٹایا؟ کس لیے لٹایا؟ کوئی ذاتی مفاد تھا؟ کوئی سیاست تھی؟ کیا تھا؟ ایسا کون سا جذبہ تھا کہ ایک سائڈ پہ 72 تھے اور ایک سائڈ پہ ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے، جس میں 17 اہل بیت تھے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ وبارک وسلم کی اولاد تھی، اور جو باقی حضرات تھے وہ میرے محبوب کے صحابہ کی اولاد تھی۔ ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، بات بڑی ہے، لفظ چھوٹے ہیں، سمجھی جائے زندگی سنور جائے۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ وبارک وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، ارشاد غور سے سنیے گا، اپنے ایمان کو پرکھیے گا، خود کو سمیٹیے گا، اور اس فرمان کے تحت اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ وبارک وسلم نے اپنے آخری ایام میں اپنے اصحاب کو حکم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ اے صحابہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو غور سے سنیے گا، دونوں کو پکڑے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دونوں کو، یہ نہیں کہا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑو گے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ لفظ کیا ہے؟ دونوں کو پکڑ کے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عرض کی سونیا وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ ایک میں تم میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بات سمجھ آئی؟ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن بھی تھا، سنت بھی موجود تھی، پھر اہل بیت کا ذکر کرنا وجہ کیا ہے؟ سوال تو اٹھتا ہے نا، جب قرآن بھی ایسے آج کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی، ہمارے لیے سنت کافی، جبکہ صحابہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہیں، قرآن و سنت اور اہل بیت دونوں کو ملایا۔ بات سمجھ آئی؟ سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ قرآن اور سنت کافی ہے، فرمایا قرآن اور سنت کے ساتھ میری اہل بیت۔ اب میں اس لفظ کو سمجھاؤں گا، پھر آگے چلوں گا۔ سونیا جب قرآن بھی تھا، سنت بھی تھی، پھر اہل بیت کا تعلق سمجھ نہیں آیا۔ سونے کریم آقا نے تبھی فرما دیا تھا، میرے صحابہ اور میری امت تمہیں قرآن تب سمجھ آئے گا جب میری آل بیت دیکھ لو گے۔
اب پھر یہ بات نہیں سمجھ آئی، پھر سمجھو۔ سونے سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال مثل سفینۃ نوح، نوح کی کشتی کی طرح ہے، من راکبا فنجا، جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا، ومن تحلقا تحلفا، جو اس کشتی سے پیچھے ہٹے گا فہلکا، وہ دنیا و آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ محبوب نے اہل بیت کو کس کی مثال دی؟ نوح کی کشتی۔ نوح کی کشتی کو کیا ہوا تھا؟ جب طوفان آیا، جب پانی آیا تو جو کشتی میں بچے تھے، بچے بھی وہی تھے، جو کشتی میں سوار ہوئے بچے بھی وہی تھے، جو کشتی سے ہٹ گئے تھے وہ ڈوب گئے تھے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے تھے جنہوں نے اپنے باپ کو نبی نہیں مانا تھا، کشتی پہ سوار بھی نہیں ہوا تھا، برباد بھی ہو گیا۔ تو شرط کیا ہے؟ نبی کے دامن کو پکڑے رکھنا۔ اب بات پتہ چلی، اس حدیث سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ میری اہل بیت کے دامن کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب آگے مزید کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت بھی دیکھیں، اہل بیت کو بھی دیکھیں۔ اہل بیت ہمیں قرآن و سنت کیسے کر کے دکھائے گا؟ اب بات سمجھنے والی، قرآن و سنت پر کیسے ہمیں کر کے دکھائے گا قرآن و سنت کے ساتھ۔ لیکن اس طرف آنے سے پہلے یہ شان بیان کرتا ہوں، اپنے محبوب کے نواسوں کی شان۔ میں پھر آگے چلتا ہوں، شان کیا ہے؟ سونے سرکار نے امام حسین کو گود میں بٹھا رکھا ہے، چوم بھی رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ ہم کتنے بختوں والے ہیں جن کے حق میں میرے محبوب دعا فرما رہے ہیں۔ اب وہ لفظ سنیے گا، میرے سرکار فرماتے ہیں اللہم انی احبہ، اے سنیا میں اس حسین سے پیار کرتا ہوں، اس حسین سے میں پیار کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، سونے ربا تو بھی پیار کر۔ یعنی میرے سونے مدنی آقا چاہتے کہ میرے حسین سے سونا ربی پیار کرے۔ پتہ چلا کہ آج سے پیار کرنا میرے محبوب کی سنت بھی ہے، میرے محبوب کی تمنا بھی ہے۔ آگے سنیے، یہ اس حدیث کے اگلے لفظ، اللہم انی احبہ فاحبہ، سونے ربا میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر۔ فاحبہ من یحبہ، اے مولا قیامت تک جو میرے حسین سے پیار کرے میرے ربا تو اس سے بھی پیار فرما۔ اب بتائیں نا کہ جو پیار حسین سے کرے گا اس سے پیار، اس سے کون پیار کرے گا؟ اللہ پیار کرے گا۔ الحسین منی وانا من الحسین، سونے ملج پارا کا فرماتے ہیں لوگو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اے ربا تو بھی پیار کر میرے حسین سے، اور اس سے بھی پیار کر جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب کو اپنے نواسے سے اتنا پیار ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو اٹھا کر محبوب کی گود میں رکھا، میرے محبوب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما، پھر رونے لگ پڑے۔
عرض کی سنیا کیوں روتے ہیں، کس نے دل دکھایا ہے؟ سرکار فرمانے لگے اے ام سلمہ مجھے ابھی جبریل نے خبر دی ہے۔ کیا خبر دی ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اے سونیا رب سلام بھی کر رہا ہے اور فرما رہا ہے اے سونیا تیرے اس نواسے کو تیری امت قتل کر دے گی۔ سرکار اس لیے رو رہے تھے، چوم بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے حسین کو میری امت قتل کرے گی۔ تو کس پہ تھا؟ میرے حسین کو میری امت قتل کرے گی، اس بات پہ دکھ۔ حسین بھی میرا، امت بھی میری، ہے نا بات؟ حسین بھی میرا۔ اب محبوب نے فرمایا جو حسین سے پیار کرے فقط احبنی، وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ جو حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ فقط وہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو جس بندے نے امام حسین سے پیار کیا گویا اس نے محبوب محمد عربی سے پیار کیا۔ لیکن جنہوں نے تکلیف دی انہوں نے محبوب کریم کو تکلیف دی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ، اے ام سلمہ یہ وہ مٹی ہے جس مٹی کے اندر میرے اس نواسے کے خون کے قطرے گریں گے، یہ اس کربلا کی مٹی ہے۔ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی سمجھ جانا میرے حسین کو میری امت نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی سرکار نے پہلے کیا کر دی؟ بتا دیا۔ اور سارے صحابہ کو پتا تھا یہ جلدی جا رہا ہے، سارے صحابہ کو پتا تھا یہ کون جا رہا ہے؟ یہ جلدی جا رہا ہے جس کو شہید کیا جائے گا۔ لیکن کسی نے ماتم، کسی نے واویلا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے رب کا فرمان ہے جو میرے رستے میں شہید ہوگا وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ تو زندہ ہوتا ہے۔ وہ زندوں پہ ماتم کرنا یہ میرے محبوب کے امت کا کام نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا خوشخبری ہے نا، شہادت کا رتبہ پانا، شہید کا رتبہ پانا بہت بڑی کیا ہے؟ خوشخبری بھی ہے۔ لیکن وہ دکھ اپنی جگہ جو میرے محبوب کے نواسے نے اپنی اولاد کو شہید کروایا، ایک ایک کا گلا کٹا، وہ دکھ اپنی جگہ ہے۔ ہم اس دکھ کو نہیں بھول سکتے، لیکن اس دکھ کو ہم آنکھوں سے بہا تو سکتے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے اشک بہا سکتے ہیں اپنے محبوب کے نواسے کے غم میں۔ لیکن جو میرے اللہ نے ان کو وہ شانوں سے نوازا، جس شان سے نوازا کہ تب سے یزید پہ لعنت ہے اور تب سے حسین زندہ آباد ہے۔ بات سمجھائی کہ نہیں ہے؟ بہرحال آگے چلیے۔ حضرت ابن سعد آپ فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا کے ساتھ تھے، سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ آئی، آپ نے سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اے امیر المؤمنین یہ کربلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کربلا ہے۔ اب بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ بات ہے ایمان کی۔ لوگ تو ابھی تک اس بات پہ انہیں ایمان نہیں آ رہا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم دیا کہ نہیں۔ ابھی تک یہ لڑ رہے ہیں کہ محبوب کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، کل کا علم نہیں ہے۔ اب ادھر بات سننا حضرت علی شیر خدا کی زبان سے، آپ نے فرمایا اے لوگو، اب یہ نشان لگا رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہاں پر اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں پر اس مقام پر کجاوے رکھے جائیں گے اور اس مقام پر میرے حسین کا خون بہایا جائے گا۔ اب یہ کون نشانیاں لگا رہا ہے؟ حضرت علی شیر خدا، یہ تو میرے محبوب کے غلام ہیں،
اگر غلام کی شان یہ ہے تو میرے بتاؤ کہ میرے محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا. مثال دے دیتا ہوں، بڑی بات نہیں ہے. غزوہ بدر سے پہلے، کس سے پہلے؟ غزوہ بدر سے پہلے، ایک رات پہلے بدر کے مقام پر محبوب نے چھڑی سے نشان لگایا تھا، ادھر ابو جال مرے گا، ادھر شیبہ مرے گا، ادھر عتبہ مرے گا. اگلے دن اب عقل سوال کرتی ہے نا، ناقص ایمان والے لوگ سوال کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر 313 ہاتھ میں چھڑیاں ہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، دن بھی رمضان کے، بھوکے پیاسے 1000 بندے سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں کہ ادھر فلاں مرے گا، ادھر فلاں مرے گا، ادھر فلاں مرے گا. سوال تو اٹھتا ہے، لیکن لوگوں تمہیں پتہ نہیں، جنگ کبھی بھی ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی. جنگ جب بھی لڑی جاتی ہے وہ ایمان سے لڑی جاتی ہے. ہار جیت یہ بات کی بات ہے، لڑنا بڑی بات ہے، میدان میں اترنا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. جنگ یہ نہیں کہ آپ جیتے ہو کہ ہارے ہو، جنگ یہ ہے کہ اپنے مد مقابل جو آپ سے زیادہ قوی ہے اس کی آنکھ کی مانکھ ڈال کے بات کرنا، یہ جری ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں قوت کا ہونا. اسی کو بیسیکلی جنگ یہ ہے، فائٹنگ جس کو کہتے ہیں، اپنے خوف پہ غلبہ پا لینا، اپنے خوف کو ختم کر لینا، یہ جنگ ہوتی ہے. جو بندہ مضبوط بھی ہو اور لڑنے سے ڈرتا بھی ہو وہ کبھی لڑ سکتا نہیں ہے. اور جب بندہ آگے جتنا مد مقابل بہادر ہو لیکن ادھر لڑنے والا اگر طاقت والا نہیں بھی ہے، ہمت والا ہے، تو یہ جو ہمت ہے بیسیکلی یہی کامیابی ہوتی ہے. کسی میں آپ کو یہاں پہ چھوٹا سا فلسفہ بتا دو، سارے دوست کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم حالات حاضرہ میں، سوسائٹی میں جو بھی آپ بات کر لیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کا خوف ہی اس کو یا تو جتا دیتا ہے یا ہرا دیتا ہے. یہ بات تجربے سے ثابت کر لیجئے گا. بزرگ بیٹھے ہیں، آپ بھی تجربہ کر لیجئے گا. کوئی بھی کام ہے، اگر آپ کچھ کام کرنا چاہیں اور آپ کا یہ جو دماغ ہے یا آپ کا قوت فیصلہ جو ہے وہ اس بات پہ ڈٹ جائے کہ میں کر لوں گا، آپ یقین جانے آپ کر جائیں گے. اور کرنے سے پہلے ہو یار یہ نہیں ہوتا، وہ پھر نہیں ہوتا. یعنی انسان کام کرنے سے پہلے اپنے اندر فیصلہ کرتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. یہی کامیابی کا راز ہوتا ہے. کامیابی چل کے نہیں آتی، چل کے جانا پڑتا ہے. اور جب جانا پڑتا ہے تو پھر ہمت کرنی پڑتی ہے. جو بندے کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ایسے کامیاب ہوا، ایسے کامیاب نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک بڑی محنت ہوتی ہے. اور کامیابی بیسیکلی ہوتی یہی ہے کہ جنگ سے پہلے اپنے خوف پر قابو پا لیں. اب مجھے بتاؤ، یہ دونوں جنگوں کو سامنے رکھنا، ایک غزوہ بدر ہے اور ایک کربلا کی جنگ ہے. ایک میں 313 ہیں اور مد مقابل ہزاروں ہیں، اور ادھر 72 ہیں مقابلے میں ہزاروں. پھر بھی میدان جنگ میں، پھر بھی کس میں؟ میدان جنگ میں کھڑے ہیں. پتہ چلا کہ سروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی، دلوں سے جنگ لڑی جاتی ہے. بات سمجھ آئی کہ جنگ کس سے؟ سروں سے نہیں. سر زیادہ ہوں تو جنگ لڑیں. جنگ لڑنے کے لیے سر نہیں، دل ہونا چاہیے. جنگ کرنے کے لیے ہمت نہیں، ایمان ہونا چاہیے. جب ہمت اور ایمان ہو تو پھر جو ہو وہ بات کی بات ہے. میدان میں اترنا ہی سب سے بڑی بات ہے. جو انسان میدان میں اترنے سے ڈر جائے وہ کیا لڑ سکتا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں محبوب اس نواز سے. بہرحال وہ آگے کربلا کا واقعہ بعد میں کرتا ہوں. یہاں پہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، حضرت علی شیر خدا آپ نے فرمایا کہ ادھر اونٹ باندھے جائیں گے، ادھر کجاوے رکھے جائیں گے، ادھر میرے لال کا خون بہایا جائے گا. مجھے بتاؤ ابھی کربلا بھی واقعہ نہیں ہوئی اور پہلے ہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال پہلے بتا دیا کہ ادھر یہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جسے رب چاہتا ہے اسے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے. اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں کہ میرے اللہ نے اپنا جو خلیفہ اس کائنات میں بنایا ہے اسے طاقتوں سے نوازا ہے. سادہ سی بات ہے، ایک ہوتا ہے صدر، ایک ہوتا ہے نائب صدر. صدر کے بعد جو نائب صدر ہوتا ہے اس کو فل اختیار ہوتے ہیں.
ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اسی طرح اللہ کریم یہاں اس کائنات کا مالک ہے، لیکن اپنا ایک خلیفہ بنایا اور اس خلیفے کو اختیار دے کے کہا کہ تیرے پاس اختیار ہیں، اس کے پاس علم ہے۔ جب قرآن میں سب کچھ ہے تو قرآن اترے ہی میرے محبوب کے سینے پہ ہے۔ یا تو قرآن کو نہ مانو، جب قرآن کو کل مانتے ہو تو یہ مانو کہ وہ کل میرے محبوب کے کل کے اندر ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بہرحال آگے چلیے۔ تو رب کریم کے پیارے حبیب نے فرمایا قرآن و سنت اور اہل بیت کو نہ چھوڑنا، قرآن و سنت اور اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔ اب صرف ٹچ دے کے بات ختم کر رہا ہوں، وہ بھی صرف اتنا ہے کہ کربلا کی طرف ابھی شہادت نہیں بیان کرتا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے کامیاب بھی وہی ہوتا ہے۔ اب سمجھیے گا، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و سنت اور اہل بیت، دونوں کو پکڑے رکھنا، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ ہوا یہ ایک گروہ نے قرآن و سنت پکڑا، اہل بیت کو چھوڑا، وہ بھی گمراہ۔ ایک گروہ نے اہل بیت کو پکڑا، قرآن و سنت کو چھوڑا، وہ بھی گمراہ۔ اس لیے گمراہ کیونکہ سونے نے فرمایا اے صحابہ دونوں کو پکڑے رکھو گے تو پھر ہی تم کامیاب ہوگے۔ اب سننا قرآن پاک کی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ رب فرما رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، استعینوا، اپنے رب سے مدد مانگنا۔ غور سے سننا یہ بات، ہم امام حسین سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ سارے کرتے ہیں نا، لیکن ہم صرف نام سے پیار کرتے ہیں، کردار سے نہیں۔ اس لیے کیونکہ ہم نام لے کر لنگر کھا لیتے ہیں، مل جاتا ہے، لیکن جب کردار پہ آئیں پھر ہمت بڑی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ میں طنز کر رہا ہوں، یہ طنز ہے بیسیکلی، کیونکہ ہم صرف نام کے عاشق ہیں۔ ہم بھی سرکار کا جو عشق ہمارے سینوں میں ٹھاٹھے مارتے ہیں نا، وہ 12 دن خالی محفل میلاد کرا کے کرتے ہیں، پورا سال ہم اللہ ہی اللہ ہے۔ اور اسی طرح امام حسین کے نام جب آتا ہے تو ہم بڑے نوحے سالے چیزیں لگا لیتے ہیں، لیکن کردار حسین کوئی نہیں جانتا۔ اصل تو کردار حسین ہے نا، ہے کیا؟ اور سننا، میرے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے مدد مانگنا، استعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کرنا پھر نماز پڑھنا۔ غور سے سنیے گا، اللہ سے مدد مانگنا کس طرح؟ پہلے صبر کرنا، پھر ماتھا اپنے اللہ کے حضور ٹکا دینا۔ جب یہ دو کام کرو گے رب نے بشارت دے دی، ان اللہ مع الصابرین، رب نے فرمایا میرا جو بندہ صبر بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، ہمت رکھے گا تو رب کی طرف سے اعلان ہے، اور کائنات والوں سن لو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کا رب ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت۔ اب چلتے ہیں اہل بیت کی طرف، یہ قرآن کی آیت، پہلے پڑھی تھی حدیث۔ قرآن و سنت اور اہل بیت دونوں کو نہ چھوڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب قرآن تو پڑھ لیا، رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب مشکل پیش آ جائے اللہ سے مدد مانگنا، صبر سے، نماز سے، سجدے سے۔ میں قربان جاؤں امام حسین کی شان پر، 72 قربان کر دیے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنے قربان کر دیے؟ 72 قربان کر دیے لیکن دامن۔ اب یہاں پر وہ بات کرنے لگا تھا، وہ حسین، میں قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ، جس نے اپنے نانا کے سجدے کی لاج رکھ دی۔
نانا سجدے میں، حضرت امام حسین بچپن، چھوٹا بچپن، آپ کے کندھے پہ سوار ہو گئے۔ کہاں پہ سوار ہوئے؟ کندھے پہ سوار ہوئے۔ محبوب کریم سجدے میں 3 تسبیح پڑھی نہیں اترے، 10 پڑھی نہیں اترے، 20 پڑھی نہیں اترے۔ محبوب نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کیوں؟ کہ میرا حسین آج گر گیا تو کربلا میں کھڑا نہیں ہوگا۔ سمجھیے گا بات۔ کرتے کرتے 72 تسبیحات میرے محبوب نے سجدے میں کی، میرے حسین نے 72 جانیں قربان کر کے سجدے کی لاج رکھ لی۔ اب یہ ملاوٹ بریلوی نہیں کر رہا، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ ادھر 72 تسبیحات کری، ادھر 72 نفوس کو قربان کر دیا۔ ادھر سجدہ لمبا تھا، ادھر سر کٹا کے سجدے کو زندہ کر دیا۔ اب عشق اس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو عشق کہا جاتا ہے کہ جس سے عشق کیا جائے، جس سے پیار کیا جائے، اس کے کردار پہ عمل کیا جاتا ہے۔ خالی نام سے حلوے نہیں کھائے جاتے، صرف نام لے کر محبت کے دعوے نہیں ہوتے۔ محبت تو یہ ہے کہ جیسے حسین نے کیا ویسے ہم کریں۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پر میرے محبوب کے نواسے کا سر تھا اور زبان پہ قرآن تھا۔ نیزے کی نوک پہ سر تھا، زبان پہ قرآن تھا۔ مجھے بتاؤ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی نہیں ہاتھ میں رکھتے۔ گلی گلی میں آپ کا سر پھیرا گیا، مجھے بتاؤ کہ وہاں قرآن کون پڑھ رہا تھا اور ماتم کون کر رہا تھا؟ اب بتاؤ حسین کی سنت کیا ہے؟ لفظوں میں سمجھ آ جائے تو بڑی بات آپ کو۔ کربلا میں حضرت امام حسین کے سر کو نیزے کی نوک پہ رکھے گلیوں میں پھرایا گیا۔ اب زبان پہ قرآن ہے، جو ہاتھ میں لے کے چل رہے تھے وہ ماتم کر رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ حسین والا کیا کرے گا؟ قرآن کو نہیں چھوڑے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور جو حسین والا نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اب یہ اہل تشیع کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ حوالہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا نا تو 3 دن کالے کپڑے یزید نے حکم دیا تھا پہننے کو۔ کس نے حکم دیا تھا؟ یزید نے۔ یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، یہ ان کی کتاب لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو دے دوں گا۔ 3 دن یزید نے حکم دیا تھا کہ کالے کپڑے پہن کے رکھو، اور دربار کے اندر 3 دن کالے کپڑے پہنے کے اور ماتم کیا گیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ حسین والا کون اور یزید والا کون؟ اب یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کی کتابیں کہتی۔ بات سمجھ آئی؟ تو ہم یہ اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ کالی قمیض، چٹا جوڑا، چٹی شلوار پہنا کے کیا کرتے ہیں؟ جاؤ موج کر لو۔ اللہ کے بندو، ہم اپنے بچوں کو کن کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ کچھ تو خیال کرو۔ یہ سوال آپ سے، آپ کی اولادوں کے متعلق ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ بہرحال تو یہ بات بتانا مقصود تھی کہ اہل بیت اور قرآن و سنت کو یوں جوڑا کہ اہل بیت نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا کہ جب 72 بھی کٹے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑا، واویلا نہیں کیا۔ امام حسین کی اولادیں قتل اور شہید ہو رہی تھی سامنے، لیکن میرے امام حسین نے ماتم نہیں کیا تھا۔ آپ کے بعد حضرت امام زین العابدین گزرے، 40 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال ماتم نہیں ہوا۔ جن کے باپ، جن کے بھائی شہید ہوئے، انہوں نے ماتم نہیں کیا، تو پھر یہ کس کی سنت ہے؟ کچھ تو سمجھو یار۔ آپ کی پھوپھیاں تھیں، وہاں پہ عورتیں تھیں، کسی نے ماتم نہیں کیا، پھر یہ کس نے کیا؟ کچھ تو سمجھو یار۔ یہ کالے کپڑے کس نے پہنے؟ کچھ تو سمجھو یار۔ ہم لوگ ان کے اندر شغل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندو یہ شغل نہیں ہے، یہ ادھر لکھا جا رہا ہے یہ کن کے ساتھ ہے اور یہ کن کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک کے محبوب نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور منت وہ ہوتی ہے جو سنت قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے اس کو منت نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک بار پہلے بھی مثال دی، آج پھر دے رہا ہوں۔ مرد کے اوپر 3.5 ماشے چاندی حلال ہے، اس کے اوپر حلال نہیں ہے۔
جو اس کے اوپر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حرام۔ حرام چیز پہ بھی کبھی منت ہوئی ہے؟ سادہ لفظوں میں حرام چیز پہ کبھی منت ہوئی ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ منت وہ ہو جو قرآن و سنت سے ٹکرائے نہیں، اس کے مطابق ہو۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ جو ہاتھوں میں پہنا جاتا ہے وہ کتنے ماشی ہوتا ہے؟ چاہے چاندی کے ہی صحیح، 3.5 ماشی تو یہ ہے، چھوٹی سی انگلی میں، تو یہ کتنے ماشی ہوگا؟ پھر یہ منت نہیں ہوئی، یہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا۔ پھر یہ بھی منت نہیں ہے جو سیب اٹھا کے کھاتے ہیں 9ویں 10ویں کو، یہ منتیں کہاں سے لے لی یار؟ یہ کس نے منتیں جائز نکال لی؟ یہ بدعت کس نے نکالی ہیں؟ میرے محبوب کی آل نے نہیں نکالی، میرے محبوب کے آل نے کہیں سے یہ کام نہیں نکالا۔ 40 سال امام زین العابدین زندہ رہے، وہاں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ پھر کہاں سے آئی؟ کچھ تو سمجھو یار، کچھ تو اپنے دامن میں لپیٹو کہ ان لوہے کے علموں سے ہمیں بیٹے نہیں ملتے، بیٹے ادھر سے ملتے ہیں۔ بیٹے کدھر سے ملتے ہیں؟ ادھر سے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو گھڑا وہاں پہ رکھ دو۔ وہ اللہ کے بندوں، گھڑے رکھنے سے بھی وہاں پہ تکلیفیں دور ہوتی ہیں؟ حیرت کی بات ہے، پتہ نہیں یہ اسلام کہاں سے لے کے آئے۔ اور یہ ہمارے گھروں میں عورتیں کرتی ہیں زیادہ، اور ہمارے مرد عورتوں کے ماتحت چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں دین نہیں سمجھ آتا۔ دین کہاں سے سمجھ آئے؟ جو ناقص العقل عورت ہے وہاں سے جو چل رہا ہے، تو دین کہاں سے سمجھ آئے گا؟ دین سمجھنے کے لیے یہ اور یہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میری باتیں تلخ ہیں اور بڑی غلط بھی ہوں گی، لیکن یہ وہ ہے جو حقائق ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، دین ہے کیا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ سبیل لگا دیتے ہیں، کن کے لیے؟ جو دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ سید جواد نقوی شیعوں کا عالم ہے، آج بھی اس کی تقریر میرے پاس ایک آئی، وہ خود کہتا ہے جو آج ذاکر لگ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، جو یہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم سنی حضرات ان کو پانی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہیں؟ سبیلیں لگانی ہے نا، تو وہاں سبیلیں لگاؤ جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں حدیث پڑھی جائے، جہاں 9 اور 10 محرم الحرام کو یہ حکم ہے کہ روزہ رکھو، اور ہمارے ہاں دن کو سبیلیں لگ جاتی ہیں۔ سبیل لگانی ہے تو اس غریب کے گھر جو روزے دار ہے اس کے گھر رفتاری بھیجو، سبیل اس کو کہتے ہیں۔ اس قرآن و سنت کے مطابق چلو جو میرے محبوب نے فرمایا ہے۔ یہ ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں کہ ہم ان کو پانیاں دے رہے، وہ اللہ کے بندوں، ہمارے اللہ نے تو اس چیز کو پسند ہی نہیں کیا، پھر کس کو پانی دے رہے ہو؟ بات سمجھ آئی؟ اللہ کریم ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ تلخ باتیں ہوگی، ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن یہ بات بتانا ضروری ہے کیونکہ ہم اپنے ایمان سے فارغ ہو رہے ہیں۔ خالی جمعے پڑھنے سے بندہ جنت نہیں جانے والا، جنت جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور جو ایمان ان چیزوں سے نہ روک سکے وہ ایمان کبھی جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ جو ایمان آپ کو نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتا وہ ایمان آپ کو جنت لے کے جائے گا۔ پھر کہتے ہیں سفارشی ہوں گی، سفارشی کہاں سے کون کرے گا؟ کون کرے گا سفارش؟ کہ جب وہی سوال کریں کہ ماں کو تم نے تکلیف دی، باپ کو تم نے تکلیف دی، اولاد کو تم نے تکلیف دی، اب کہتے ہو جنت بھی دے دو۔ مذاق تو نہیں ہے نا۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں دین اسلام